ایچ سے منظور شدہ مجلہ ماہنامہ قومی زبان کی مدیر بھی ہیں. میں ملتمس ہوں میڈم کے تشریف لائیں اور نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمن آباد فیصل آباد کی منتظمین کی ڈاکٹر افضل حمید اور دیگر شخصیات، مجھے صحیح سے نام یاد نہیں ہے سب کے، لیکن سب کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اتنے اچھے کالج میں اتنے برائٹ اسٹوڈنٹس کے سامنے کچھ بات چیت کرنے کے لیے. اور واقعی جیسے انہوں نے کہا کہ ڈسپلنڈ بچے اتنی تمیز سے بیٹھے ہوئے اور سارے ہم تنگوش ہیں کہ جو کچھ کہیں ان کی باتوں کو سنیں اور بحث کریں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ بچوں. میں خود بھی ایک یونیورسٹی سے منسلک ہوں، کراچی کی، شاید آپ کو نام پتہ ہو، علمہ یونیورسٹی. وہاں پہ میں ڈین فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ڈیزائن. گو کہ میرا شعبہ اردو نہیں ہے، میڈیا سائنسز ہے، اسی میں میرا PhD ہے، لیکن اردو میرا شوق ہے کیونکہ اردو میرے والدین کی زبان ہے. میرے ماں باپ جو ہیں حیدرآباد تک انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے، تو ہمارے گھر میں اردو کا بہت زیادہ چلن تھا. کتابیں تھیں وہ میں پڑھا کرتی تھی، تو اس لیے اردو سے ایک مضبوط تعلق ہے بچپن سے ہی، گھر سے، فیملی سے، پھر دوست احباب سے جو میرے اطراف میں تھے. ہمارے اسکول کے اساتذہ بھی بہت پڑھے لکھے تھے، تو جب سے ہی شوق ہو گیا لکھنے کا. میں یونیورسٹی میں بھی، کالج وغیرہ میں لکھا کرتی تھی، یا پھر یونیورسٹی میں آ گئی. میری اپنی یونیورسٹی کا بھی ایک ایڈیٹر ان چیف ہوں میں، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن جرنل کی. اور انجمن کا جو ہے کہ قومی زبان، یہ ماہانہ مجلہ ہے جس میں ویسے AGC کا نہیں ہے، ہمارے HEC کا دوسرا جرنل ہے انجمن ترقی اردو کا، اس کا نام ہے مجلہ اردو. وہ سال میں 2 نکلتے ہیں اور میں اس کی ایسوسیٹ ایڈیٹر ہوں. قومی زبان کی میں ایڈیٹر ہوں. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. جہاں تک بات ہے قومی زبان، ماضی، حال اور مستقبل، ظاہر ہے آپ سب اردو کے طلباء ہیں اور آپ کے ماشاءاللہ سے اردو کے اتنے قابل اور جید اساتذہ یہاں موجود ہیں. میں ان کے سامنے کیا کہوں اردو کے بارے میں، لیکن اردو کی تشکیل، اس کے ماضی اور وہ کیسے بنی یہ زبان، یہ سب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مختلف الفاظ کے ملاپ سے مختلف، جبکہ اردو خود لفظ بھی ترکی کا ہی ہے. تو اردو کا ماضی تو سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی زبان تھی جس میں کہ مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے. اسی لیے اس میں جو ایک رابطہ ہے، رابطے کی زبان ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس میں ہر افغانی بھی، فارسی بھی، دراوڑی بھی، برج بھاشا بھی، اور عربی بھی، اور مختلف قدیم زبانوں کے بھی الفاظ شامل ہیں. اسی لیے کوئی نہ کوئی لفظ کسی نہ کسی زبان کا ہے ہی جو وہ اس کو سمجھ لیتا ہے سن کے. اور دوسری بات یہ کہ جب اردو، ہم اگر بر صغیر کے تناظر میں بات کریں تو اردو جو ہے بر صغیر کی واحد رابطے کی زبان تھی، کیونکہ وہ اتنا، اب تو 3 ممالک شامل ہیں، اس میں بنگلہ دیش، پاکستان ہے، انڈیا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہے مشرقی پاکستان کے لیے یا مغربی پاکستان کے لیے، اور اب پاکستان میں، ورنہ پھر جب انڈیا تھا، غیر منقسم ہندوستان تھا، وہاں بھی اگر کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو وہ اردو میں ہی کہا کرتا تھا. لیکن بعد میں اردو ہندی تنازعہ ہوا اور یہ سب کچھ ہوا، تو اس میں جو ایک چیز نکل کر آئی وہ یہ کہ یہ واحد زبان ہے جس کو محفوظ رکھنا چاہیے، اردو کو اپنی اصل شکل کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے لیے کیونکہ میرا تعلق، اب میں یہاں پہ جو ریپرزینٹ کر رہی ہوں انجمن ترقی اردو پاکستان کو، تو میں بابا اردو کے حوالے سے بات کروں گی کہ بابا اردو مولوی عبدالحق جو ہیں، جنہیں یہ نام ہی بابا اردو کا لقب بھی اس لیے دیا گیا تھا کہ انہوں نے برس برس صرف اردو کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا. تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اس کے علمبردار بنے کہ اردو کو جائز مقام ملنا چاہیے. یہ اتنی بڑی زبان ہے، کوئی چھوٹی زبان نہیں ہے، دنیا بھر میں بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جہاں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ قائم ہے. لوگ اردو میں PhDs کر رہے ہیں برطانیہ سے، امریکہ سے. یہ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ اردو اتنی زیادہ پھیل جائے گی؟ اگر پہلے کی بات کریں تو الگ بات ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا کہ اردو کے مستقبل کو میرے خیال سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. جہاں اتنے برائٹ لوگ ہیں اور اتنے ترقی یافتہ ممالک میں اردو پہ کام ہو رہا ہے. میں نے کل بھی کسی کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس انجمن میں ہی ایک ڈاکٹر آرنلڈ آئے تھے. انہوں نے ہارورڈ سے
سفر ناموں سے پی ایچ ڈی کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ اردو میں ہارورڈ سے پی ایچ ڈی ہو رہا ہے, ناروے میں کام ہو رہا ہے, سویڈن میں ہو رہا ہے, جاپان میں اردو کا کتنا کام ہوا ہے. ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب جاپان میں رہے, ان کو جاپان کا سب سے بڑا سول اعزاز میں ملا. اسی طرح سے خلیل توقار صاحب ٹرکی میں کام کر رہے ہیں, یا شام میں ڈاکٹر ابراہیم ہے اردو ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جو پنجاب یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں, آپ سب جانتے بھی ہیں ان کو مجھ سے زیادہ. تو اردو کے لیے تو دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. حال تو یہ ہے اردو کا. ماضی وہ تھا جب بابا اردو نے کام کیا, اس کے لیے مختلف لوگوں سے وہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے جو سرکردہ رہنما تھے مسلمانوں کے, نہ صرف وہ بلکہ جو اس وقت ہندو رہنما بھی تھے, گاندھی, نہرو وغیرہ, سروجنی نائیڈو, اور ان سب لوگوں کو بابا اردو نے خطوط لکھے اردو کو بچانے کے لیے, جب اردو ہندی تنازع ہوا تھا اس زمانے میں. اور انہوں نے اس کا کیس بھی بہت بے باکی سے لڑا, اور اردو کے لیے اپنے ہمیشہ سے بہت بڑے بڑے لوگوں سے بھی وہ ناراضگیاں مول لیا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں اٹھائے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب انڈیا میں جو دوسرا عشرہ تھا 1910 کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تھا, تو عثمانیہ یونیورسٹی کس لیے بنائی گئی تھی؟ جو نظام دکن تھے ان کی سربراہی میں بنوائی گئی تھی, اور اس میں کیسے کیسے دنیا بھر سے پڑھے ہوئے لوگ سب کو شامل کیا گیا تھا. وہ ایک ایسی یونیورسٹی تھی جہاں پہ تمام علوم کی تعلیم اردو میں دی جاتی تھی, اور تعلیم دینے سے پہلے وہاں پہ دارالترجمہ قائم کیا گیا تھا, جس میں کہ تمام جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے ان تمام کے نصاب کو پہلے اردو میں ترجمہ کیا گیا, اور پھر وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو وہ پڑھایا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا کام ہوا, لغت بنائی گئی, اور اس دارالترجمے کے پہلے ناظم کے بابا اردو تھے. تو اردو کے ماضی میں تو یہ شاہانہ اور شان و شوکت سے کام کیے گئے, اتنی شاندار یونیورسٹی بنی, اور وہاں سے فارغ التحصیل ڈاکٹرز, انجینئرز, اکانومسٹ اور کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں سے پاس ہو کر آئے. یہ نہیں کہ وہ اردو میں پڑھے ہوئے تھے تو کوئی احساس کمتری کا شکار تھا, جیسے آج کل لوگ سمجھتے ہیں نا اردو بولیں گے تو بہت ہی کوئی بیچارہ اسٹینڈرڈ سے نیچے کی کوئی چیزیں, کوئی بیچاری سی خدا نخواستہ زبان ہے, یا اس کے بولنے والے جو ہیں یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. اردو ہماری قومی زبان ہے, ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے, اور ہر جگہ اردو ہی بولنی چاہیے. آپ نے کبھی کسی فورن غیر ملکوں میں جو ترقی یافتہ ملک ہے وہ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں, بلکہ کتنا مشہور ایک وہ ہے کہ چائنا میں یہاں سے ڈیلیگیٹ کیا جو اس زمانے کے صدر تھے پاکستان کے, میں نے خود ان کی کتاب میں پڑھا ہے, وہ صدر یا وزیر اعظم کہ وہاں پہ وہ گئے, پوری بات چیت ہو گئی, بیچ میں ایک لطیفہ بھی سنایا گیا جو مترجم کے ذریعے ان صاحب کو ان صاحب تک بتایا جاتا تھا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے. تو وہ بیٹھے رہتے تھے, چوین لائی یا پتہ نہیں کون, بہت مشہور وہاں کے وہ تھے. جب ان کو ایک لطیفہ سنایا پاکستانی صاحب نے, بات چیت انگریزی میں ہو رہی تھی اور اس کا ترجمہ ان کو چینی میں کر کے بتایا جا رہا تھا. وہ بڑے حیران و خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کو انگلش نہیں آتی. تو جب لطیفہ سنایا وہ جب بھی چپ ہو گئے, لیکن جب اس کو ترجمہ کر کے بتایا گیا چینی زبان تو بہت زور سے ہنسے. اس کے بعد جب شام میں انفارمل ایک ڈنر ہوا اور جہاں پہ سب کھانے وانے پہ ملے, تو وہ جو ان لائٹ تھے وہ بڑے مزے سے انگریزی میں باتیں کریں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو انگلش آتی تھی, ایسی بات نہیں کہ ان کو انگلش نہیں آتی, وہ فارن کوالیفائڈ تھے اس زمانے میں جو آکسفورڈ وغیرہ کے پڑھے ہوئے, لیکن اپنی زبان کو رسپیکٹ دینا, اس کی عزت کرنا, اور دوسروں کے سامنے اپنی زبان کی توقیر بڑھانا کہ وہ ایک سربراہ مملکت ہے تو اس کے نزدیک اس کی زبان کی اہمیت ہر چیز سے بالاتر ہے. یہ نہیں کہ انگریزی میں بولنا شروع ہو گئے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا. میں بھی اتنے سارے الفاظ کی معذرت خواہ ہوں, لیکن عادت پڑ جاتی ہے بول کر, تو اس وقت متبادل لفظ فوری طور پہ ذہن میں نہیں آتا, اس لیے کہ ہمیں اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے بار بار وہی لفظ بولنے کی. تو اردو کا ماضی بھی بہت تابناک تھا, حال بھی الحمدللہ اچھا ہے. ہم انجمن ترقی اردو میں جو کام کر رہے ہیں وہ اردو کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے انجمن ترقی اردو کوئی بہت ہی ایک ادارہ ہے, بس ٹھیک ہے اردو کی کچھ کتابیں چھپ جاتی ہوں گی اور وہاں سے کچھ رسائل و جرائد نکلتے ہوں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ لوگ کو موقع ملے تو آپ کبھی کراچی آئیے اور دیکھیے کہ کتنی, پھر میں اگین دوبارہ سے ایک انگریزی کا لفظ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹائپ کی بلڈنگ ہے, بے حد خوبصورت, سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. وہاں پہ کتب خانے میں 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود ہیں. وہاں پہ ایک جو وہ ہے